بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت مباہلہ کے بارے میں چند نکات کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آیت مباہلہ فمن حج فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے، پھر بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیں، فَقُلْ تَعَالَوْا آ جاؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں گے، تم اپنے بیٹوں کو پکارو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو پکاریں گے، تم اپنی عورتوں کو پکارو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنے جیسوں کو پکاریں گے، تم اپنے جیسوں کو پکارو، ہم اپنے نفسوں کو پکاریں گے، تم اپنے نفسوں کو پکارو، ثم نبتہل پھر ہم ایک دوسرے سے مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ تو اس آیت میں چند نکات ہیں۔ یہاں جب مباہلہ ہوا تو امام حسن و حسین علیہ السلام کی ظاہری عمر 1 یا 2 سال اس طرح سے ہے۔ مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی گواہی میں خداوند متعال کے حکم سے امام حسن و حسین کو نصارہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن و حسین رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دیں۔ خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی میں امام حسن اور امام حسین کی جن کا ظاہری سن 1 یا 2 سال ہے اس کو قبول کیا ہے۔ اب افسوس ہے ایسے شخص پر کہ خداوند متعال تو ان 2 جنت کے سرداروں کی گواہی اپنے نانا کے حق میں 1 یا 2 سال کی عمر میں قبول کر رہا ہے، لیکن نانا کے بعد لوگ اس بات پر ان کی ماں کے حق میں ان کی گواہی کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں۔ خداوند متعال انہی نواسوں کی ان کے نانا کے بارے میں گواہی کو قبول کر رہا ہے، لیکن لوگ ان کی گواہی کو ماں کے حق میں فدق کے بارے میں ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں۔ لوگوں کی کیا مجال کہ جب خدا ان کی گواہی کو قبول کر رہا ہے تو لوگ ان کی گواہی کو ٹھکرائیں۔ اب یا تو یہ شخص جو ان کی گواہی کو ٹھکرا رہے ہیں یا غافل ہیں، علم نہیں رکھتے، یا جان بوجھ کر ان کی گواہی کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر ان کی گواہی کو ٹھکرا رہے ہیں تو یہ تکذیب خدا ہے، تکذیب حکم پروردگار ہے۔ اور اگر لا علمی میں اور اپنی غفلت کی وجہ سے انجانے میں ان کی گواہی کو ٹھکرایا جا رہا ہے تو یہ شخص قرآن کا عالم نہیں ہے، تو مسلمانوں کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ایسے شخص کو اپنے اوپر مسلط کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں جب پروردگار متعال اس آیے مباہلہ کو نازل فرما رہا ہے تو اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین کو نجران کے عیسائیوں کے سامنے
اپنی نبوت کی گواہی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اسی نبوت کی گواہی کے ثبوت کے لیے پروردگار متعال نے اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کے بارے میں خداوند متعال کفار سے تحدی کرتا ہے۔ خداوند متعال کفار سے یہ کہتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اے اہل مکہ، اگر اے کافرو جو ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے کہ یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، خداوند متعال کی طرف سے ہے، تو تم پھر ایسے کرو کہ اگر تم ریب رکھتے ہو، اگر تم شک رکھتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس کی مثل ایک سورت کو لے آؤ۔ خداوند متعال نے کفار کی تحدی کی ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کی ایک سورت کے ساتھ، کہ تم میں مجال نہیں، تم میں قدرت نہیں، تم میں یہ طاقت نہیں کہ فصاحت و بلاغت میں اور علم میں اس قرآن جیسی ایک سورت کو لے کر آؤ۔ اسی طرح سے نصارہ نجران اور نجران کے عیسائیوں کے سامنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین کو لے کے جانا، یہ نصارہ نجران اور مسیحیوں کی تحدی ہے۔ یعنی خداوند متعال نے دو مقام پر تحدی کی ہے، کافروں کی تحدی و قرآن کے ساتھ، تم اس طرح کی کتاب نہیں لا سکتے، اور نصارہ نجران کی یعنی عیسائیوں کی تحدی پنجتن پاک کو لے جانے کے ساتھ، یعنی رسول اللہ چار باقی معصوموں کو جو لے کر گئے ہیں نجران کے عیسائیوں کے سامنے، تو اس طرح سے آپ نے تحدی کی ہے۔ خدا نے ان عیسائیوں کی تحدی کی ہے کہ تم ان کی طرح کا کوئی نہیں لا سکتے، یعنی نہ ہی تمہارے پاس حسنین شریفین جیسے بچے ہیں، بیٹے ہیں، اور نہ ہی تمہارے پاس فاطمہ جیسی کوئی مخدرہ ہے، مستورات میں سے ہے، اور نہ ہی علی جیسا کوئی شخص ہے۔ جیسے قرآن کے ساتھ کفار کی تحدی کی ہے نصارہ نجران کی، پروردگار متعال نے پنجتن پاک کے ساتھ تحدی کی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خدا کا ان لوگوں کو یعنی پنجتن پاک کو، یعنی امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین کو لے کر جانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہی پنجتن پاک ہیں، پنجتن پاک ہیں۔ تو تیسرا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اب جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ، جناب امیر مؤمنین علی علیہ السلام اور حسن و حسین کو لے کر گئے ہیں، تو اس سے آیا یہ ہم یہاں پہ سوال کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے حکم سے لے کے گئے ہیں یا خود سے لے کے گئے ہیں؟ تو آیت کیا کہتی ہے کہ پیغمبر اپنے آپ سے، خود سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ جب خداوند متعال کے حکم سے لے کر گئے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پروردگار متعال نے یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ کیا اس زمانے میں ان سے کوئی اچھے اور بھی اشخاص تھے صحابہ میں سے یا ازواج نبی میں سے یا بچوں سے پیغمبر کی دوسری بیویاں جو تھیں یا اصحاب کے جو بچے تھے ان میں سے کوئی افضل تھا، ان کی مثل تھا؟ اگر تھا اور پیغمبر خدا کے حکم سے نہیں لے کر گئے تو یہ تو ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے، اور پروردگار متعال اور اس کا نبی اس سے مبرہ اور پاک ہیں۔ تو اب اگر سوال یہ ہے کہ اگر تو اس زمانے میں تھے تو ان کو لے کر جانا چاہیے تھا، اصحاب میں سے کسی کو یا ازواج میں سے کسی کو یا بچوں میں سے کسی کو،
اور اگر نہیں تھے تو ان کو جو لے کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی اور افضل تھا ہی نہیں. جب تھا ہی نہیں تو سب سے پیغمبر کے بعد سب سے افضل عورتوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ، اور مردوں میں سے جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اور بچوں میں سے حسنین شریفین. تو اب جب آپ کی زندگی میں اصحاب سے امیر مؤمنین، بچوں سے حسنین شریفین، اور خواتین سے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، یعنی رسول اللہ کی رحلت کے بعد کون وارث ہوگا؟ وہی وارث ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے رتبے میں، خدا کی عبادت میں، خدا پر ایمان میں سب سے زیادہ ہے. اور آیت مباہرہ کہتی ہے کہ نبی کے بعد سب سے جو لوگوں میں اور مخدرات میں اور بچوں میں سب سے افضل ہیں وہ مردوں میں امیر مؤمنین علی علیہ السلام ہیں، عورتوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، بچوں میں حسنین شریفین ہیں. تو آپ کے بعد وارث بھی خلافت کے، امامت کے اور امت کی رہبری کے یہی 5 ہوں گے. پروردگار متعال ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا صحیح معنوں میں شیعہ قرار دے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.